السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور مشہور داعی اسلام ہیں۔ آج میں ان کا ایک درس سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے بہت ہی اہم بات کہی۔ شیخ محترم مسجد قباء کے امام اور خطیب بھی ہیں۔ انہوں نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بات کہنی ہو تو اس سے پہلے 3 چیزیں ضرور کنفرم کر لیں۔ نمبر 1، وہ بات سچی اور درست ہو۔ نمبر 2، اس بات کے کہنے کے پیچھے آپ کا مقصد نیک ہو۔ اور نمبر 3، اس بات کے کہنے میں فائدہ ہو، مصلحت ہو۔ شیخ محترم کی ان باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں اور شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات بولے، اپنی زبان سے نکالے، تو پہلے دیکھ لے کہ وہ بات سچی اور درست ہے یا نہیں، اور اس بات کے کہنے کے پیچھے اس کا مقصد، اس کی نیت، اس کا ارادہ نیک ہے یا نہیں، اور یہ کہ اس بات کے کہنے میں فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں۔ بہت ہی ضروری ہے بات کہنے سے پہلے ان تینوں باتوں پر غور کر لینا۔ پہلی بات شیخ نے کیا کہی؟ شیخ کی بات کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ کسی بات کے کہنے سے پہلے 3 چیزوں پر غور کر لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ بات سچی ہو، درست ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بات سچی یا درست نہ ہو تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ جو بات جھوٹی ہو یا غلط ہو، ایسی بات کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچی اور درست بات کہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بات جھوٹی ہو، جو بات غلط ہو، اسے ایک مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پھر اس سے گناہ لازم آئے گا، اور گناہ گمراہی کا راستہ ہے۔
اور گمراہی کا راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ دوسری بات جو شیخ نے کہی وہ یہ کہ بات کہنے کے پیچھے آپ کا مقصد نیک ہونا چاہیے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں گرچہ وہ بات سچی ہے، درست ہے، لیکن کیا آپ کا مقصد، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ بھی درست ہے، نیک ہے؟ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، ارادہ نیک ہے، مقصد درست ہے، تو پھر وہ بات کہیں، ورنہ نہ کہیں۔ اس لیے کہ بات گرچہ سچی ہو اور درست ہو، لیکن اگر مقصد اچھا نہیں ہے، اس کے پیچھے نیت اور ارادہ نیک نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کہنا جائز نہیں ہوگا۔ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جیسی اس نے نیت کی۔ تو اگر کسی بات کے کہنے کے پیچھے نیت درست نہیں ہوگی، ارادہ نیک نہیں ہوگا، مقصد اچھا نہیں ہوگا، بلکہ برا مقصد ہوگا، بری نیت ہوگی، ارادہ برا ہوگا، تو بات گرچہ سچی ہو لیکن نیت، ارادہ اور مقصد کے غلط ہونے کی وجہ سے وہ بات کہنی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ بات کہنا یہ ایک عمل ہے، عمل کے پیچھے اگر نیت اچھی ہے تو بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو بدلہ بھی اچھا نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جو جیسی نیت کرے گا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا۔ تو نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز جو شیخ نے کہا کہ اس بات کے کہنے میں فائدہ ہونا چاہیے، یعنی یہ امید ہو کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، اس کا پھل اچھا ظاہر ہوگا، اس بات کے کہنے میں خیر ہوگا، فائدہ ہوگا، بھلائی ہوگی، یہ امید ہونی چاہیے۔ کیونکہ مقصد اگرچہ اچھا ہو، بات بھی اچھی ہو اور مقصد بھی اچھا ہو کہنے کا، لیکن اگر اس بات کے کہنے میں فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، اس کا نتیجہ الٹا ظاہر ہونے والا ہو، یا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو، مصلحت کم اور مفسدت یعنی خرابی زیادہ پائی جائے، تو پھر اس صورت میں وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ بات گرچہ درست ہے، نیت بھی اچھی ہے، لیکن جب انجام کار پر ہم غور کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نتیجہ بہتر نہیں ہونے والا، بلکہ نقصان اور خسارہ ہی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کر دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو یا یہ کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ بتوں کی، مورتیوں کی، ہے نا، اور معبودان باطلہ جو بھی ہیں، تو تم
ان کے معبودان باطلا کو گالی نہ دو، بتوں کو، مورتیوں کو، معبودان باطلا کو جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اس کا ری ایکشن ہو سکتا ہے، اس کے رد عمل میں وہ بھی تمہارے معبود کو یعنی اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، اور حد کو پار کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، بدلے کے طور پر وہ تمہارے معبود کو، اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو یہاں ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ معبودان باطلا کو برا بھلا کہنا جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اور زیادہ بڑا نقصان اور خسارہ اور خرابی لازم آئے گی۔ ہم اگر ان کے معبودان باطلا کو برا بھلا کہیں گے تو وہ ضد میں آ کر، بدلے میں آ کر ہمارے معبود برحق کو، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بات گرچہ یہ درست ہے کہ معبودان باطلا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور ان کی مذمت اپنے آپ میں، ان کو برا بھلا کہنا اپنے آپ میں یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن چونکہ اس کی وجہ سے ایک خرابی لازم آئے گی کہ نادانی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے وہ لوگ بھی رد عمل میں معبود برحق یعنی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی بات گرچہ سچی ہو، اچھی ہو، نیت، ارادہ اور مقصد بھی اس کے پیچھے نیک ہو، لیکن اگر اس کا نتیجہ، اس کا انجام اچھا نظر نہ آ رہا ہو، اس میں کوئی فائدہ، کوئی مصلحت نظر نہ آ رہی ہو، بلکہ اس کی جگہ خرابی سامنے آنے کا ڈر ہے، یا اچھائی سے زیادہ خرابی کے آنے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو ان تین باتوں پر غور کر لینا ضروری ہے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کہ وہ بات سچی اور درست ہو، ورنہ وہ بات نہ کہیں۔ وہ بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کا مقصد، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ نیک ہو، ورنہ وہ بات آپ نہ کہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ سچی بات اور جس کا مقصد بھی نیک ہو، اس کا انجام، اس کا نتیجہ بہتری ہو، اچھائی ہو، مصلحت اور فائدے کی بات اس میں چھپی ہو، اس کا اثر اچھا ہمیں نظر آتا ہو۔ اگر نہیں تو پھر ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو شیخ محترم امام و خطیب مسجد قباء مدینہ منورہ، جو کہ بہت بڑے عالم دین اور مشہور اسلامک داعی ہیں، انہوں نے یہ بہت ہی اہم بات کہی کہ جب بھی کوئی بات کہنی ہو تو ان 3 زاویوں سے، 3 پہلوؤں سے غور و فکر کر لینا چاہیے، تبھی وہ بات کہنی چاہیے۔ وہ بات سچی ہو، درست ہو، اور اس کے پیچھے مقصد نیک ہو، ارادہ اور نیت اچھی ہو، اور یہ کہ اس بات کے کہنے کے بعد انجام اور نتیجہ جو ظاہر ہونے والا ہو، آپ کو امید ہو کہ وہ اچھا نتیجہ، اچھا انجام اس سے ظاہر ہو، یعنی اس کا فائدہ ہو، اس میں مصلحت ظاہر ہو۔ تو یہ 3 باتیں ہوں تو اپنی بات کہیں، اگر نہ تو نہیں کہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اصول بتا دیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس کا ایمان ہو اللہ پر اور آخرت پر، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، اچھی بات، بھلی بات،
فائدے اور مصلحت والی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ تو ایسی بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں جو سچی نہ ہو، درست نہ ہو، جس کے پیچھے نیت اور مقصد درست نہ ہو، اور جس کا پھل، جس کا انجام اور نتیجہ بہتر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں خیر کی بات، خیر کی نیت سے اور مفید اور فائدہ مند اثر جس کا ظاہر ہو، ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس بات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے جس میں خیر نہ ہو، جس میں بھلائی نہ ہو، جس کا پھل اچھا آنے کی امید نہ ہو، جس میں جھوٹ شامل ہو اور جس میں بدنیتی شامل ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے اور خاطر خواہ انجام اور نتیجہ ظاہر ہو، اس مقصد سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے خلاف جو بھی بات ہو اس سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔